اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم قلم کی اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، یہ سورت مکی ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، لکھ، فجرا بما ہوا کائن الی الابد، اور قلم جاری ہو گیا، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اس نے سب کچھ لکھ ڈالا۔ یہ لوح محفوظ کے اندر تحریر موجود ہے۔ ترمذی 3319۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ اب یہاں ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ایک حدیث موضوع یا کم از کم ضعیف ہے، لیکن میں کسی وجہ سے ان کے ساتھ رکھنے لگا ہوں۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ عقل، قلم اور نور محمدی، یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ آپ نے یہ بات سر الاسرار کتاب کے اندر بیان فرمائی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقل والی حدیث کو اس کے ساتھ رکھنے میں نے اس لیے قباحت محسوس نہیں کی کہ باقی دو چیزوں کا وجود حدیث کے اندر سند کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ خاص طور سے قلم والی حدیث ہے وہ تو صحیح ہے، اور نور والی حدیث بھی اہل سنت کے نزدیک صحیح ہے، اگرچہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ آپ پر اللہ کا فضل ہے اور آپ مجنون نہیں ہیں، یہ اس کا مفہوم اور اس کی تشریح یوں بنتی ہے۔ آگے چلیے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ضرور ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ جی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ضرور آپ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں۔ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا انبئینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ قالت، آپ نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ مسلم 746 746۔ اس سے پہلے آپ سورۃ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے حضور کا اخلاق سمجھنا ہو اس سورت کی ابتدائی آیتوں کو دیکھ لے۔ حضور کا مکمل عمل ان کے مطابق تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کے اخلاق پر اعتراض کر رہے ہیں اور آپ کو معاذ اللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ بھی نوٹ کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق میں بھی خوبصورت ہیں، خلق میں بھی خوبصورت ہیں۔ خلق منا جسم کا حسن و جمال۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسن خلقا ولیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہایت خوبصورت جسم مبارک تھا، نہ بہت لمبے اور نہ ہی چھوٹا قد، بہت معتدل قد تھا۔ بخاری 3549۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، موطا امام مالک، کتاب ہے حسن الخلق، حدیث نمبر 8۔ حضور نے اپنی امت کو بھی یہ تلقین فرمائی ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ بخاری 3559 3559۔ پہلے حدیث لکھائی جا چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بخاری 3560 3560۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی جو پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ بخاری 3562 3562۔ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہوگا۔ ترمذی 2002 2002 2002۔ اچھے اخلاق کی برکت سے مومن ساری رات جاگنے اور ہمیشہ روزے رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم،
ابو داؤد 4798 4798 یہ جتنی حدیثیں لکھائی ہیں سب صحیح ہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں کون مجنون تھا. جی پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ تم میں مجنون کون تھا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ دَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. انہوں نے یہی چاہا کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں. نرمی اختیار کیجئے تاکہ ہم بھی نرم ہو جائیں. یہ کافروں کا مطالبہ ہے. اس میں سبق ہے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ کافروں کی یہ کوشش ہے کہ آپ بھی کچھ نرمی کریں تو کافر بھی کچھ نرم ہو جائیں. کچھ لو کچھ دو والی بات وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں اللہ اللہ کرتا ہوں تم رام رام کرو, تم مجھے نہ چھیڑو میں تمہیں نہیں چھیڑتا. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اس قسم کی بیہودہ باتیں اسلام میں نہیں چلتی, حرم کعبہ میں نہیں چلتی, حرم رسول میں نہیں چلتی, دائرہ اسلام میں نہیں چلتی, لندن کے ویمبلے ہال میں چلتی ہوں تو ہمیں نہیں پتہ. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے. ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. بڑا تانا زن, بہت چلتا پھرتا چغل خور. جی چغل خوری کے بارے میں آپ کو حدیث لکھائی تھی. 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قبر پر کھجور کی ایک چھال چیر کے آدھی آدھی ڈال دی تو فرمایا جب تک یہ ہری ہے امید ہے ان سے عذاب قبر ٹلا رہے گا. بخاری 218 218. یہ جو آیت ہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا اور طنز کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, آگے اس کی کافی ساری صفتیں کسی کافر کی بیان ہو رہی ہیں. ان آیتوں کو ان کے عموم کی روشنی میں سمجھا جائے تو اس میں زیادہ وسعت ہوگی, لیکن جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے تو علماء نے جو شان نزول بیان کیا ہے وہ ابن قتیبہ نے شان نزول بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. یہ سارے کرتوت اور یہ ساری صفات اور صفات رذیلہ یہ اس کے اندر پائی جاتی تھی. بغوی جلد 4 صفحہ 448 4/448. مناع للخیر معتد اثیم. بھلائی سے بہت روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, سخت گناہ گار. یہ بھلائی سے روکنے والا, حد سے گزرنے والا. آگے عتل بعد ذلك زنیم. نہایت بدخو, ان سب کے بعد بد اصل. جی بدخو اور ان سب سے اوپر یہ کہ وہ بد اصل ہے, یعنی یہ اپنے باپ کا ہی نہیں تھا. ان کان ذا مال و بنین. اس کے لیے اس کی بات ہرگز نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں, یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن میں گالیاں ہیں. یہ جتنی ولید بن مغیرہ کی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ گالیاں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. سچی مچی وہ ایسا ہی تھا. گالی وہ ہوتی ہے جو بندہ کسی کو اپنے تکے سے ٹھوک دے, غصے میں آ کر بول دے اور اگلا بیچارہ اس کا اہل نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بالکل اس کے اندر یہ عیب موجود تھے. تو ریالٹی بیان کرنا اور اللہ کا ریالٹی بیان کرنا اور ہے, اور ہمارا کسی کو غصے میں آ کے حقیقت کے خلاف اس کے اوپر کوئی الزام تھوپ دینا وہ گالی ہوتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ کو گالی کہنا, تھوڑا سا ہوش سے کام لے کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور ایک بات سن لیجئے, خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. عزیزان گرامی, قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں گالیاں موجود ہیں. مرزا نے گالیاں دی ہیں تو کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صدیق اکبر نے سخت الفاظ بولے تھے اس مخالف کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ہیں نا یہ اوباش ساتھی, یہ لفظ اس نے بولا تھا. مشکل آئے گی یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پہ دے مارا اور فرمایا ہم اس محبوب کو چھوڑیں گے؟ جا کے اپنی بتنی کے پاس جا کے اس کی پوجا کر. بڑا سخت لفظ وہاں پہ بولا جو میں آپ کو ریکارڈ نہیں کرا سکتا. امسس بزر اللات یہ لفظ بولا. یہاں سے یہ جملہ دیکھ کے قادیانی کا کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بھی گالی دی تھی. وہ بھی گالی نہیں تھی, وہ واقعی اس طرح کرتے تھے. مشرک وہ بزر اللات کو چوستے تھے.
اور صدیق اکبر نے جو کہا تھا وہ حق کہا تھا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چومکھی جنگ لڑنا پڑتی ہے، ٹانگ اڑانے والے قدم قدم پہ موجود ہیں۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جائیں تو کہے کہ پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ دیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، بے شک ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جیسے ان باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ضرور صبح جا کر اس کے پھل توڑ لائیں گے، ولا يستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ ہاں، وہ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے تو اپنی فصل پر فخر کیا، ہم صبح جا کے توڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور بڑے دعوے سے کہا کہ ہم یہ کر ڈالیں گے۔ ہوا کیا؟ پڑھیے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تو آپ کے رب کی طرف سے رات کے وقت ایک پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس باغ پر عذاب راتوں رات پھر گیا، وہ سوئے ہوئے تھے، صبح جا کے کاٹنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ چلیے۔ فاصبحت كالصريم، تو وہ پھلدار باغ پھل کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو کر رہ گیا۔ جی، جس کھیت کا پھل کٹ چکا ہو اس طرح وہ تنکا تنکا ہو چکا تھا۔ جی۔ فتنادوا مصبحين تو صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، کہ صبح سویرے اپنے باغ اور اس کے درمیان اپنی کھیتی کی طرف چلو اگر تم کاٹنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے چلے الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں ہرگز آنے نہ پائے، وغدوا على حرد قادرين، اور مسکین کو نہ دینے کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چل دیے۔ فلما رأوا قالوا انا لضالون، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو بولے یقیناً ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو نسبتاً بہتر تھا کہنے لگا کیا پہلے میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، وہ کہنے لگے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، بولے ہائے ہماری تباہی، یقیناً ہم بڑے سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے بدل دے اس باغ سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور ضرور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ انہوں نے جو آزمایا، دیکھا، سمجھ گئے کہ ایسا عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہوگا، اس عذاب سے اس عذاب کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ یہاں کی آگ سے وہاں کی آگ 70 گنا تیز ہوگی۔ بلا عذاب الآخرت اکبر۔ چلیے جی۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس راحت کی جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فی لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ضرور اس میں وہی کچھ ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ عہد و پیمان ہیں قیامت تک پہنچنے والے کہ بے شک تمہارے لیے ضرور وہی ہے جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان کا کون سا شخص اس کا ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر ان کے کچھ شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کی تجلی ظاہر کی جائے گی اور وہ نافرمان سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس کا ظاہری ترجمہ ہے پنڈلی کے اوپر سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شدید کرب میں لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی شدت کا اظہار مقصود ہے اور یہ لفظی معنی پر معمول نہیں ہے، اور یہ لفظ عرب کے شاعروں کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک شعر بھی نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پنڈلی پر سے پردہ ہٹانا شدت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ خوف کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود سجدے سے انکار کرتے تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دیجیے، عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جی، جہاں سے خبر بھی نہ ہوگی کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، وہ بڑے پریم سے اپنے تائیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، اور وہ تباہی کی طرف آہستہ آہستہ کسی خاص روٹ کے ذریعے سے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے آیت کے ان الفاظ کا معنی کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں وہاں سے استدراج دیں گے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے بندے کا اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنا، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کیا کر رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ہاں، یہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ ان سے کوئی مزدوری طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں جب انہوں نے اپنے رب کو اس حال میں پکارا کہ وہ غمگین تھے۔ جی، حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ جی، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی نعمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیے جاتے الزام دیے ہوئے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، تو ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا تو انہیں قرب خاص کے ساتھ صالحین میں سے کر لیا۔ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، اور یقیناً کافر قریب ہیں کہ آپ کو اپنی نظریں لگا کر گرا دیں، وہ جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک یہ ضرور مجنون ہیں۔ وما هو إلا ذكر للعالمين، اور وہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلائیں۔ یہاں سے علماء نے نظر بد کے اوپر مسئلہ اخذ کر کے احادیث وارد کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہوتی تو وہ نظر بد تھی۔ مسلم 2188۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا طیرۃ و خیرھا الفال، یہ بدشگونیاں غلط ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نظر بد اور چیز ہے، بدشگونی اور ہوتی ہے۔ بدشگونی کوئی چیز نہیں، ہاں نیک فال اچھی چیز ہے۔ نیک فال کا کیا مطلب ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وما الفال، حضور فال کیا ہے؟ قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، وہ اچھا جملہ جو تم میں سے کوئی بندہ سنتا ہے کسی سے، نیک فال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اچھے ریمارکس دینا، ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے کسی کا اچھا لقب اس کو دے دینا یا اچھا نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگوں کے ناموں کے ساتھ جو ان کی کنیت لکھی ہوتی ہے تو اس طرح کی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بیٹے یا بیٹی کے نام سے کنیت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے تو قاسم آپ کے شہزادے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اس قسم کا بیٹا بیٹی نہیں ہوتا، جیسے ابو حنیفہ ہے۔ یہ نیک فال کے طور پر اس لفظ کے لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنیت رکھ دی جاتی۔ ہمارے پاکستان میں ایک عالم دین گزرے، وہ اپنی کنیت لکھتے تھے ابو الحسنات۔ میں نے پوچھا آپ کا بیٹا حسنات تو ہے کوئی نہیں؟ کہنے لگے نیک فال کے طور پر خود کو ابو الحسنات لکھتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے نیک فال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔